بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر عجیب و غریب انسان رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ان کے واقعات سن کر ہمیں ہنسنا بھی آتا ہے اور بعض مرتبہ رونا بھی آتا ہے۔ ایسا ہی ایک خوبصورت واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے کتے کا کیا حال ہے۔ عجیب واقعہ ہے، سننے کے بعد آپ کومنٹ ضرور کیجئے کہ اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا، کیا کچھ عبرت اور نصیحت حاصل ہوئی ہے۔ کومنٹ ضرور کریں۔ حجاج بن یوسف نے ایک عربی کو، ایک دیہاتی کو کسی علاقے کا والی بنایا، کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ وہ ایک مدت تک، سالوں تک اپنے اہل و عیال سے دور رہا اور وہاں پر وہ مقیم رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسی کی بستی کا کوئی شخص اس کے دروازے کے اوپر پہنچ گیا۔ وہ اس کو پہچانتا تھا۔ اس آدمی کو بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک کی شدت سے وہ آدمی نڈھال ہو رہا تھا۔ اس عربی نے اپنے اہل و عیال کی خیریت کو معلوم کرنے کی غرض سے اس کی بڑی آہ اور بھگت کی۔ اس کے سامنے قسم قسم کے کھانے پیش کیے۔ پھر جب وہ کھانا شروع کیا تو کھانے کے دوران ہی اس نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں، جو سالوں سے وہ اپنے گاؤں کے اندر چھوڑ کر آیا تھا، اس کے بارے میں وہ سوال کرنے لگا، پوچھنے لگا، اس کی خیریت معلوم کرنے لگا۔ ان سے پوچھا کہ میرے بیٹے عمیر کا کیا حال ہے؟ تو اس مہمان نے جواب دیا کہ ماشاء اللہ، اس نے تو آپ کے پوتوں اور پوتیوں سے پورا محلہ ہی آباد کر دیا ہے۔ یعنی بہت سارے پوتے اور پوتی جو ہے اس کے ذریعے سے وجود کے اندر آ گئے ہیں۔ پھر عربی نے سوال کیا کہ میری ماں کیسی ہے، میری ماں کا کیا حال ہے بتاؤ؟ تو اس مہمان نے کہا کہ وہ بھی خوش و خرم کی زندگی گزار رہی ہے۔ پھر عربی نے سوال کیا کہ اب بتاؤ کہ میرے کتے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ، جو کتا میرا وفادار تھا، میں نے پال کر رکھا ہوا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ تو اس مہمان نے جواب دیا کہ تمہارا کتا تو دن رات بھونک بھونک کر کے سارے محلے کو سر پہ اٹھائے رکھا ہے۔ پھر اس عربی نے، اس دیہاتی نے سوال کیا کہ اچھا اب یہ تو بتاؤ کہ میرا اونٹ کس حال کے اندر ہے، میرے اونٹ کی کیا خیریت ہے، اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ تو مہمان جواب میں کہتا ہے کہ تمہارا اونٹ بھی تو موج کر رہا ہے، ہر طرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ جب عربی کو اپنے گھر بار کی ساری خیر اور عافیت معلوم ہو گئی اور اس کے متعلق ان کو تسلی ہو گئی کہ میرے گھر کے سارے لوگ خیر و خیریت سے ہیں، آباد سے ہیں، تو اس عربی نے، اس دیہاتی نے اپنے خادم کو آواز دی کہ ذرا ادھر آؤ، اور جب وہ ادھر آیا تو کہا کہ ذرا کھانے اور برتن کو اٹھا کر لے جاؤ۔ اب یہ مہمان سوچ کے اندر پڑ گیا، جو ابھی تک پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا، اس کو حکم مل گیا کہ سارا کھانا کو اٹھا لو۔ چنانچہ سارا کھانا اٹھا لینے کا حکم سن کر وہ جھنجھلا کر ہی رہ گیا۔ وہ کر ہی کیا سکتا تھا؟ دل ہی دل کے اندر اس عربی کو برا بھلا کہنے لگا، دل ہی دل کے اندر اس کو گالیاں دینے لگا۔ اس عربی کی طرف وہ متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ تجھے خوش رکھے، جو کچھ بھی تو نے کہا ہے ذرا دوبارہ بتا دو۔ اس عربی نے پھر یہی کہا کہ تو نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو دوبارہ بتا دو تاکہ میرے دل کے اندر تسلی ہو جائے۔ اب ذرا مہمان کی سنیے، اب مہمان کیا کہتا ہے۔
جیسے کو تیسا ضرور ملتا ہے۔ اب دھیان کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ مہمان کہتا ہے اس نے برا سا منہ بنایا اور وہ بولا کہ آپ پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ پوچھو۔ تو عربی نے کہا کہ میرے کتے کا کیا حال ہے وہ بتاؤ۔ تو مہمان کہتا ہے آپ کا کتا تو مر گیا ہے، آپ کا کتا تو مر گیا ہے۔ پھر عربی حیران ہو کر کہتا ہے بھائی کیسے مرا، کیا ہوا انہیں؟ تو مہمان کہتا ہے کہ آپ کے اونٹ کی ہڈی اس کے حلق کے اندر پھنس گئی تھی، اس لیے وہ کتا مر گیا۔ عربی حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے، کیا میرا اونٹ بھی مر گیا ہے؟ کیا میرا اونٹ بھی مر گیا ہے؟ تو مہمان بولتا ہے کہ جی ہاں حضور، عمیر کی ماں کی قبر کے لیے آپ کا اونٹ بھی مر گیا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ بتاؤ کہ عمیر کی ماں کی قبر کے لیے پانی کی ضرورت تھی، جسے بار بار دھونے کی وجہ سے وہ بیچارہ اونٹ مر گیا۔ عربی چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا عمیر کی ماں بھی مر گئی ہے؟ عمیر کی ماں بھی مر گئی ہے؟ تو مہمان کہتا ہے کہ جی ہاں حضور۔ ایک دم ٹھنڈی آنکھ بھرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیچاری محبت کی ماری بیٹے کی جدائی کا غم کب تک برداشت کرتی، بیٹی کی جدائی کا غم کب تک برداشت کرتی، وہ بھی مر گئی ہے۔ اب عربی بھرائی ہوئی آواز کے اندر کہتا ہے کیا میرا بیٹا بھی دنیا میں نہیں رہا؟ تو وہ مہمان کہتا ہے ہائے افسوس، وہ غریب تو مکان کے تلے ہی دب گیا، وہ غریب تو مکان کے تلے ہی دب گیا تھا۔ تو عربی نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ کیا میرا مکان بھی گر گیا ہے؟ میرا مکان بھی گر گیا ہے؟ تو وہ مہمان افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ تمہارا مکان بھی گر گیا ہے۔ یہ سن کر عربی نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ عربی مہمان بھاگتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ کامنٹ ضرور کریں کہ اس واقعے کو سن کر آپ کو کیا محسوس ہوا کہ دنیا کے اندر کیسے عجیب و غریب انسان ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر کبھی ہنسنا بھی آتا ہے، کبھی رونا بھی آتا ہے۔ ایسے ہی پیارے پیارے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کامنٹ ضرور کریں۔ ایسے ہی پیارے واقعات انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر لے کے آئیں گے۔ دعا کے اندر یاد رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم۔